کن باتوں پر میں ناراض ہوتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کئی انبیاء اور رسول علیہ السلام بھیجے۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ پہلے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ، انہوں نے کیا کہا، ان کی قوموں نے آگے سے کیا جواب دیا اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، انہوں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی تو اللہ نے ان کو ڈبو دیا۔ قوم عاد آئی، قوم سمود، بڑے چرچے، بڑی ترقی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سب کو نیست و نابود کر دیا۔ یہودی، انہوں نے نبیوں رسولوں کی مخالفت کی، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا، بہت تنگ کیا، پریشان کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ کبھی انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، کبھی کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے۔ سب سے گندی ذلیل ترین قوم دنیا میں یہودی، ان میں اللہ نے بندر بنائے اور خنزیر بنائے۔ ایسی گندی ذلیل ترین قوم پوری انسانی تاریخ میں یہود سے زیادہ ذلیل ترین بدترین قوم کوئی نہیں۔ اللہ کے متعلق عقیدہ نکالا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور نبیوں رسولوں کو پریشان کیا۔ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے کہ آخری نبی آئے گا اس پر ایمان لائیں گے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مخالف ہو گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیے رکھا، تینوں قبیلوں نے تنگ کی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی، کیسے ظالم تھے، رہتے مدینہ میں تھے اور محمد رسول صاحب وہاں کے سربراہ تھے، اتنا اچھا سلوک کیا آپ نے ان کے ساتھ۔ ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ پتھر گرانے کی کوشش کی، زہر دی، اور ایسی خباثت ہے ان کی طبیعتوں میں، فساد اور شر ہے، اسلام سے دشمنی، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ کہ دنیا میں ان کا چرچا تھا، ان کا ایک نام تھا، اللہ نے انہیں میں نبی رسول پیدا کیے، بادشاہ بنائے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو جتنا ان کا مقام تھا اتنا اللہ ناراض ہوا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ فرماتا ہے اللہ کو ان پہ غصے کے اوپر غصہ آیا۔ مغضوب علیہم، سورہ فاتحہ میں یہ یہودی ہیں مغضوب علیہ، رسول اللہ فرمایا یہ وہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہودیوں سے دور رہنا، شر اور فساد ان کی طبیعتوں میں ہے ہمیشہ، تو انہوں نے ہمارے نبی کو بھی پریشان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کی قیادت، سیادت ان سے لے کر امت محمد کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد امت محمد دنیا میں قیادت کرے گی، امامت، یہ ان کو تکلیف ہے اپنے اس سرداری قیادت چھننے کی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کے ساتھی تیار ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ دنیا میں غالب آئے۔ اور دوسری وجہ ان کو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، دونوں نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی ابراہیم السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ،
اس کی اولاد بنی اسرائیل کہلائے، اور ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا یہودا، یہاں سے یہ یہودی کہلائے. سارے نبی اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سب. اسماعیل علیہ السلام جو تھے مکہ میں، ان کا بیٹا پوتا پڑپوتا نبی نہیں بنا، صدیوں کوئی نبی نہیں آیا. آخر میں محمد رسول اللہ. یہ ہے ان کو تکلیف کہ دنیا کی قیادت ہم سے چھن گئی، اور نبوت بھی اللہ کی مرضی ہے. بس ایسے یہ مخالفت میں پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، جنگیں لڑی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جلا وطن ہوئے اور قتل ہوئے. تو دل میں انہوں نے بغض رکھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ کا دور بڑا دور سنہری، ان کی دال نہیں گلی. عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی دال نہیں گلی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے 12 سال، پہلے 6 سال بھی ان کی دال نہیں گلی. آخری 6 سالوں میں صحابہ کم ہو گئے، اور جو صحابہ کی اولادیں تھیں ان کی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، وہ تو صحابہ کی تھی، آگے ان کی اولادیں تھیں. صحابہ کرام مصروف رہے جنگوں جہادوں میں. اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا. روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یمن، شام، یہ بس آگ میں جل گئے. حسد اور بغض میں موتو بغیظ کو غصے سے مرتے کڑتے جلتے رہے. پہلے انہوں نے عیسائیت کے ساتھ ایک کام کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کے آئے تھے وہ اصل تعلیم تھی، بالکل صحیح جیسے ہمارے قرآن حدیث میں. رومی حکومت کو شکایتیں لگا لگا کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کی کوشش کی. یہ یہودی خبیث خناس قوم، خنزیروں بدروں کی اولاد، ذلیل ترین قوم دنیا میں، مغضوب علیہ پہلی ہماری صورت میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ لگا، وہ اللہ نے بچا لیا ان کو. تو عیسائیت چلی بالکل ٹھیک. بعد میں ایک شخص یہودیوں میں سے عیسائی بن گیا. ان کا کام دیکھو، اور آہستہ آہستہ عیسائیوں کا لیڈر بن گیا، منافق بن گیا. اور بعد میں پھر پروگرام بنایا کہ اس عیسائیت کو میں تبدیل کروں. تو ان کا رہنما تھا، ایک دفعہ جا رہا تھا ساتھیوں کے ساتھ، تو اوپر بادل تھے، اچانک اوپر چہرہ کر کے ہاتھ، یسو یسو مجھے معاف کر دے یسو. لوگوں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام بادلوں میں آئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ تم بدل چکے ہو میری تعلیمات کو. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، بندوں کے گناہ بہت ہو گئے ہیں، لہذا میں بیٹے تو جا. اور آخر میں اس کا بیٹا سولی چڑھا، اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کے امت کو معاف کر دی. اور اس طرح کے عقیدے کہ تم اگر اپنے سربراہ کے پاس گرجے میں جا کے اعتراف کر لو اپنے گناہوں کا کہ میں نے چوری کی، بدکاری کی، اور وہ کہہ دے کہ چل میں نے تجھے معاف کیا، تو جنت کے چیک سرٹیفکیٹ جاری ہونے لگے. یہ ساری عیسائیت جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہودیت نے بدلی ہے، کمال عیسائیت بدل دی. ایک انجیل ہے برنابا، اس میں اصل تعلیمات ہے، وہ نہیں باہر آنے دیتے. یہ یہودیوں کے کام. اب یہودیوں نے سوچا اسلام کے ساتھ بھی ایسے کرے. عبداللہ بن سبا ایک یہودی بڑا ذہین تیز ترار، وہ میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں. وہ جو عیسائیت کے ساتھ کیا تھا نا،
وہی ہم اسلام کے ساتھ کریں. یہ منصوبہ بنا ان یہودیوں خنزیروں بندروں کی اولاد کا. آ گئے. اب کیا کیا؟ مصر میں بات کی. یہ عثمان جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے گورنر کرندے بڑا ظلم کر رہے ہیں. کہاں؟ شام میں. پتہ ہی نہیں تمہیں عثمان کیا کر رہا ہے رضی اللہ عنہ. ہاں دور بڑا اچھا تھا، جھوٹ تھا نہیں، خیانت تھی نہیں، کلمہ پڑھنے والا بات. اور یہ تھے منافق ظالم خنزیروں کی اولاد. تو شوشے چھوڑے شام میں، کوفہ مدینہ مکہ میں نہیں، ان کی دال گلی. اور لوگ بھڑکا کے لے آئے. کس وقت؟ جب سارے لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے، مدینہ میں آ گئے اور عثمان کے گھر کا محاصرہ کر کہ خلافت چھوڑ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ادھر رسول اعظم کی وصیت تھی عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، خلافت حکومت منافق تجھ سے چھینیں گے، استقامت دکھانا. تو ایک بڑا دردناک واقعہ ہے شہادت کا جو عثمان کا رضی اللہ. ظالموں نے پانی بند کر دیا معاشرہ. یہ بلوائی، یہ منافق عبداللہ بن سبا کی اولاد، یہودیوں کے ایجنٹ خنزیروں کی اولاد، یہ سارے یہودی یہ عثمان کی شہادت رضی اللہ عنہ کے ذمہ دار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے کیا آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو بھگائیں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک طبیعت تھی نرم مزاج. کہنے لگے میں اپنے جسم کے لیے مدینۃ الرسول کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. جب اور پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، جاؤ اپنے خالو پر قربان ہو جاؤ جس پر تمہارا نانا 1400 صحابہ کو لے کر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. عثمان تیرا خون کتنا مقدس ہے، تجھ پہ نبیوں رسولوں کا امام خون دینے کے لیے، تیرا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا. جاؤ قربان ہو جاؤ اپنے خالو پر. ظالموں نے پیچھے سے آ کے شہید کر دیا. اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ کہا وفات سے پہلے، جب مسجد نبوی تنگ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میں محمد کی مسجد کو بڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو جنت کے محلات کی ضمانت دیتا ہوں. مجھے اللہ نے توفیق دی تھی، مسجد بڑھائی تھی. مسلمانوں مجھے نماز تو پڑھنے دو، اور کلمہ پڑھتے ہو نماز تو پڑھنے دو. یہودی اپنے کنویں پر پانی لینے کے لیے نہیں آنے دیتا تھا مسلمانوں کو، اور یہودی لڑکے مسلمان لڑکیاں عورتوں کو تنگ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے، میری امت کا یہ مسئلہ حل کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں حوض کوثر سے پانی پلاؤں. عثمان کہتے ہیں مسلمان ہو، مجھے اللہ نے توفیق دی تھی، میں نے جا کر یہودی سے سودا کیا، اس نے اتنی قیمت لگائی کہ میرا سایہ سرمایہ اکٹھا کر کے بھی آدھی بنتی تھی. میں نے کہا چلو میں آدھا کنواں خریدتا ہوں، ایک دن تیرا ایک دن میرا، لیکن جس دن میری باری ہوگی اس دن تیرا کوئی یہودی یہاں نظر نہیں آئے گا. کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، آپ نے اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بچے بچیاں، تم عثمان کی باری میں جایا کرو پانی لینے کے لیے. پھر بچے بھی جا رہے ہیں، بچیاں بھی جا رہی ہیں پانی لینے کے لیے. آج کوئی فکر نہیں،
آج کسی کا خوف ڈر نہیں، آج ہماری باری ہے، کیونکہ آج عثمان کی باری ہے۔ مسلمانوں مجھے پانی کا گھونٹ تو پینے دو، کوئی اثر نہیں۔ وہ یہودی تھے، وہ منافق تھے، بلوائی سارے صحابہ کے دشمن، عثمان کے دشمن، یہودیوں کا خود کاشتہ پودا، جیسے قادیانی خود کاشتہ پودا انگریز کا، ایسے یہ صحابہ کے دشمن یہودیوں کا خود کاشتہ پودا۔ ایک دفعہ اوپر سے کھڑے ہو کر دیوار سے کہا، مسلمانوں کسی مسلمان کا خون حلال نہیں صرف 3 وجہ سے، یا مرتد ہو جائے، میں الحمدللہ اب بھی اسلام پر قائم ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتا ہوں اور محمد رسول اللہ کو اپنا رسول سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں، یا دوسری وجہ ہوتی ہے کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنے کی جائز، کہ وہ کسی کو قتل کر دے، اور تیسری وجہ وہ زنا کرے، شادی شدہ۔ مسلمانوں میں نے تو جاہلیت میں بھی یہ کام نہیں کیا، یہ صحابہ جو ہے نا بڑے بڑے، انہوں نے جاہلیت والے کام بھی نہیں کیے تھے۔ مسلمانوں یہ کام تو میں نے جاہلیت میں بھی نہیں کیے تھے، کیسے تمہارے لیے میرا خون حلال ہے؟ لیکن وہ تو ایک منصوبہ بنا چکے تھے، یہودی منصوبہ۔ انہوں نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ دیکھو دشمن وار کرتا ہے کہ کمزور جگہ کون سی ہے، کھلا ہے نا، کھڑکی کہاں کمزور ہے، روشن نہ۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو محمد الرسول سے بڑی محبت بالکل ہے، نبی رسول ہے، اور اس وجہ سے ان کے اہل بیت سے محبت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے لڑکوں، ان کی لڑکیوں، ان کے نواسوں سے بھی محبت ہے، ان کے چچوں سے بھی محبت ہے جو ایمان لائے۔ تو انہوں نے کہا یہاں سے بات کرے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، محمد رسول صلی کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ ابو بکر خلیفہ بن گئے، عمر بن گئے، اب عثمان ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا اقتدار کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے۔ تو انہوں نے کوفہ بصرہ میں بات پھیلائی کہ اقتدار علی کے پاس ہونا چاہیے رضی اللہ۔ ان کو علی سے محبت نہیں تھی، انہوں نے یہ ایک راستہ دیکھا اسلام کو جو ہے وہ نقب لگانے کا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا، کہ یہ طریقہ ہم اختیار کریں۔ یہ سیاسی پارٹی تھی جو بعد میں مذہب کی شکل اختیار کر گئی، اور بنیاد اسلام دشمنی، اور جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہر طرف جانے دی صحابہ کرام ان سے دشمن، اور کور کیا بنایا؟ محبت اہل بیت، اور آگے جال کے یہ ان کے عقیدہ بنایا کہ علی خود الہ ہے، علی الہ ہے۔ یہ ساری وہی باتیں جو آج تم دیکھتے ہو، گاڑی کے پیچھے لکھا ہے کہیں علی مولا، اور کہیں ایسے 5 وہ نام لکھے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا اللہ بن رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے ذہن میں علی کو رب ماننا، الوہیت رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے دشمنوں کے ذہن میں، اور یہ یہودیت ان کو علی سے محبت نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اہل بیت سے۔ ان کا تو مقصد اسلام میں افتراق، رکھنا بازی، عیسائیت پوری تبدیل کر دی، اسلام کو پورا تبدیل تو نہ کر سکے لیکن اس میں رکھنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئے، افتراق اور انتشار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑا، ان کو جلایا کہ کافر ہو تم، تو جو باقی بچے کہنے لگے اب یقین آ گیا ہے نا کہ علی رب ہے، آگ کا عذاب تو رب بھی دیتا ہے۔ رسول نے فرمایا کسی کو جلاؤ نہ، کیونکہ جلانا عذاب تو رب دیتا ہے، علی نے جلایا، علی رب ہے۔
اور ضروری تھا کہ ثابت کیا جائے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے تسل پر بنیاد. حالانکہ وہاں کیا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے، اور تینوں خلیفوں کے دور میں چیف جسٹس رہے، اور اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی حسن حسین کی سکی بہن عمر کے نکاح میں دے دی کہ عمر میرا داماد ہے. اتنی محبت. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علی نے شادیاں کی، بچوں کے نام رکھے ابو بکر، عمر، عثمان. ٹسل نفرت، ٹسل جھوٹی قصے اور کہانیاں، اور بنیاد اسلام کو ختم کرنا. اور جو اسلام کے لمبردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے صحابہ کرام، ان کے اندر تان و تشنیع کر. اللہ کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امہ، صحابہ کرام کو کہ تم بہترین امت ہو. اللہ کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں پہ سخت اور مومنوں پر رحم کرنے والے. آگے اللہ فرماتا ہے یہ کھیتی ہے جو ہم نے محمد کے ذریعے تیار کروائی تاکہ کافروں کو تکلیف ہو. صحابہ کرام کو کھیتی کہا گیا تاکہ کافروں کو تکلیف ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام میں سے کسی پر بھی تان تشنیع کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا جن کو صحابہ کرام کی پکی کھیتی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. یہ ہے دکھ، یہ ہے کوڑ دلوں کے خنزیروں بدروں کی اولاد یہودیوں کے کوڑ یہ ہیں جو نکلتے رہتے ہیں. امام ابن قیم نے لکھا رحمت اللہ علیہ کہ یہودیوں سے پوچھو تم میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو کہتے ہیں اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. عیسائیوں سے پوچھو کہ تم میں سے افضل کون ہے؟ تو کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. ان یہودیوں کے کھڑے ہوئے گروہ صحابہ کرام کے دشمن، ان سے پوچھو تم میں سے بدترین کون ہے؟ تو کہتے ہیں محمد کے صحابہ رضوان اللہ. کتنے افسوس کی بات ہے. پرائمری سکول کا ٹیچر پڑھائے اور 50 میں سے اگر 5 پاس ہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کامیاب ٹیچر ہے؟ جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا سارے نبیوں رسولوں سے زیادہ فہم و فراست دے کر، فصاحت و بلاغت دے کر، دانش مندی دے کر اور معلم بنا کے بھیجا کہ اللہ کہتا ہے اس جیسا میں نے پہلے نہیں بھیجا. اس کا نتیجہ کیا تھا کہ جب وہ فوت ہوا صرف 5 مسلمان تھے، باقی سارے مرتد اور کافر تھے. یہ اعتراض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتا ہے اور اللہ پر بھی آتا ہے کہ کیسا بھیجا تم نے پڑھانے والا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے منافق اکٹھے کیے ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں سارے اوپر ہیں. دنیا کی ذہین ترین شخصیت، ساری دنیا کی عقل، دانش مندی، سوچ فکر، فہم و فراست، سوجھ بوجھ جہاں ختم ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے. کیسا وہ نبی رسول تھا، کیسا مسلح تھا جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دائیں بائیں میں کہ کو محمد علی جناح عام آدمی اس کو پتہ چل گیا، کہتا ہے میرے پاس جیب میں کھوٹے سکے ہیں. محمد رسول کو ساری عمر پتہ ہی نہ چلا کہ منافق ہیں اور ان کو گلے لگائے رکھا اور ساتھ لیے پھرا. عقل علاج کرو، عقل کا اپنی آخرت سوچو. یہ محمد رسول پر اعتراض ہے اور اللہ پر اعتراض ہے. صرف تم اپنی خباثت سیدھی کرنا چاہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ محمد رسول کا مقام گر رہا ہے.
اب لوگ تو مذہب کو مانتے ہیں نا، تو کلمہ بھی اپنا بنا لیا، اذان بھی اپنی بنا لی، نماز بھی اپنی بنا لی، وضو بھی اپنا بنا لیا، ہر ساتھ زکوٰۃ بھی اپنی بنا لی، کیونکہ مذہب ایک میں نے بتایا سیاسی پارٹی تھی، یہودیوں کی سازش سے یہ کھڑے کیے گئے۔ عبداللہ بن سبا ان کا لیڈر ہے، صحابہ کرام کے دشمنوں کا، بس ایسا امت میں رکھنا ڈالا، ایسا رکھنا ڈالا، بدل تو نہ سکے، اور اب تک وہ سارا رکھنا چل رہا ہے۔ اور تاریخ کیا ہے؟ نبیوں رسولوں کو پریشان کیا، رسول اعظم کو شہید کرنے کی کوشش کی ان کے بڑوں نے، اور صحابہ کرام کو تنگ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو تو ویسے کہتے تھے ہم تیرے، اتنا تنگ کیا ان کو، اتنا تنگ کیا علی ان سے تنگ۔ یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ میں لڑائیاں کرانے والے یہی لوگ، ورنہ ان بزرگوں میں کوئی اتنی بات نہیں تھی، صرف یہ نقطہ تھا کہ امیر معاویہ کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اے علی رضی اللہ عنہ بدلہ لو ان سے، تو خلیفہ ہے، تیری خلافت میں کوئی شک، اللہ کی قسم ساری زندگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو مستحق نہیں ہے خلافت کا، صرف یہ کہتے تھے کہ تو ان پہ ہاتھ ڈال، یہ جو تیرے دائیں بائیں ہیں، اور ان کا اتنا ہولڈ ہے کہ مدینہ دارالحکومت ختم کروا کے تو انہوں نے کوفہ بنوا لیا جناب، اور اس وقت ہم بیعت کریں، اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں دیں، نہیں ہم کریں گے بیعت جب تک ان پر ہاتھ نہ ڈال۔ جناب علی بھی سچے تھے، کہتے ہیں معاویہ رضی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ دائیں بائیں میرے ہیں، تو پہلے میری بیعت کر، مجھے طاقت پہنچا، شام کا لشکر میرے متحد ہو جا، میں ان سے نپٹوں گا۔ یہ تھا نقطہ۔ وہ کہتے تھے بیعت پہلے، امیر معاویہ کہتے تھے بدلہ پہلے۔ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور جب کٹھے ہوتے تھے یہ دونوں جماعتیں تو رات کو دو حصے ہو جاتے، ایک حصہ ادھر ہو جاتا ان منافقوں بلوائیوں کا، صحابہ کے دشمنوں کا، ایک حصہ وہ ادھر سے تیر پھینکتے، وہ ادھر سے تیر پھینکتے۔ یہ لشکر کہتا عجیب بات ہے، حملہ کر دیا۔ یہ تھی نفاق، اور یہ جنگیں ہوئیں، یہ جو ہزاروں شہید ہوئے صحابہ کرام جنگ صفین جمل میں، تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ سارے شہید ہیں دونوں طرف سے جو ہیں، اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے مال کو مال غنیمت نہیں سمجھا۔ یہ سب ان کا کیا کرتا تھا ظالموں کا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا پہلے تینوں خلیفوں کے دور میں تم آپ، کہتا ہے ان کے ساتھ ہم مشیر تھے، ہمارے تم ہو، اس وجہ سے۔ اور بعد میں جب حسن خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے صلح کر لی امیر معاویہ سے 41 کو، مکمل یہ جھگڑا کر، لیکن ان کو نہیں پسند۔ تو ان کی بڑی گندی تاریخ ہے یہودیوں کی، اور انہی سے نکلے ہیں صحابہ کے دشمن۔ ان کو صحابہ کرام کی کامیابیاں، کامرانیاں اور حکومتیں اور فتوحات، روم و ایران کا آنا برداشت نہیں ہوا۔ حضرت عمر کو شہید کروایا انہی لوگوں نے، عثمان کو شہید کر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے یہی، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے یہی کوفی وفادار بلانے والے۔ بغداد جو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، ان ظالموں کا کردار۔ حیدرآباد دکن، مسلمانوں کی کئی ریاستیں ان صحابہ کے دشمنوں کی وجہ سے گئی۔ سکوتر ڈھاکہ میں بنیادی کردار ان لوگوں کا ہے۔ ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ اذان علیحدہ، کلمہ علیحدہ، صاحب چلو تم نے جو کرنا ہے کرو، تمہیں برے لگے تو صحابہ کرام لگے۔ دروازہ کھولا پہلے امیر معاویہ، اس کو برا بھلا کہنے کا، آگے بڑھے پھر ابو بکر عمر، اب عثمان پر بات آ گئی، اور یہ بندے خریدتے ہیں۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد کر لو،
حق والے قرآن ہی بچاتا ہے. جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا، باطل، ان کے کئی طریقے ہیں. پیسہ، عہدہ، حکومت میں اثر رسوخ حاصل کرو. اور یہ قادیانی جو ہیں باہر کی یعنی حکومتوں میں، باہر ملکوں میں بھیجنا، رشتے کی، یہ باطل ہمیشہ ایسے ہتھ کنڈوں سے آتا ہے. حقوں کو کیا ضرورت ہے ایسے کرنے کی؟ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی جو دشمن ہیں، ان کو سمجھو اور ان سے بچو. یہ شروع سے جو یہودیت کی سوچ ہے جو ان کے، یہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا ہے، ہم نے بہت بڑا شاہ عبد العزیز دہلوی، اس نے کتاب لکھی ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کے دشمنوں اور یہودیوں کے عقائد باتیں مشترک ہیں. اس نے نمبر وائز لکھی ہیں کہ یہودی بھی یہ رکھتے ہیں اور یہ صحابہ کے دشمن بھی یہ کرتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ نے سنا صحابہ کرام کے دشمن، ان کی اصل بنیاد یہودی، سارا کچھ انہوں نے علیحدہ کیا، اور اصل میں سیاسی پارٹی تھی جو بعد میں مذہب کی شکل اختیار کر گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب عثمان کون تھے رضی اللہ تعالیٰ. جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا تاجر ساتھی ہے عثمان، اس کو میں لایا ہوں، میں نے اس کو اسلام کی بات کی ہے، آپ کے متعلق بتایا ہے، یہ قائل ہو چکا ہے، اس کو کلمہ پڑھاؤ. جناب عثمان مسلمان ہو گئے رضی اللہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شرافت، شرم و حیا، خدمت گزاری، تابع داری، اتباع، قرآن حدیث پر چلنا، اسلام کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنا، یہ رسول اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنی بیٹی نکاح میں دے دی. آپ اپنی بیٹی دیتے ہیں اور کتنی چھان بین کرتے ہیں. کیا رسول اللہ نے بیٹی عثمان کو دے دی؟ جو تمہاری نظر میں برا ہے، اپنی عقل کا علاج کراؤ اور آخرت اپنی برباد نہ کرو. بیٹی دے دی. مسلمانوں پہ بڑی عثمان نے تکلیفیں اٹھائیں، گھر والوں نے بائیکاٹ کیا، بہت تکالیف کا سامنا کیا. تو جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو جناب عثمان رضی اللہ اپنی بیوی رسول اللہ کی بیٹی کو لے کے ہجرت کے لیے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی عراق سے. ان کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے اسلام والا، ایمان اور دین والا پہلا جوڑا ہے عثمان اور اس کی بیوی میری بیٹی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں. اور دوسری ہجرت مدینہ. اور تمہیں پتہ ہے ہجرت کا کتنا درجہ ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو کہا جناب میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن میری پہلی زندگی کو کیا بنائے گا؟ فرمایا عمر، جب کوئی اسلام لاتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جب کوئی حج کرتا ہے، حج مبرور، تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بدر کی جنگ میں جناب عثمان تلوار لے کے نکلے. ان کی بیوی بیمار تھی، رسول وسلم کی بیٹی. کہا عثمان رضی اللہ، لوگ پتہ نہیں باتیں بناتے ہیں جی. فرمایا تم بدر میں شامل ہو، ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ تو بدر کے لیے کیونکہ تو آیا ہے، میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، جاؤ اپنی بیوی کی تیمارداری. عثمان بدر میں نہیں آیا تھا. کس نے؟
اور جب جہاد کے لیے کوئی نکلے نا تو کمانڈر اگر گھوڑا پانی پلانے پہ لگا دے وہ بھی جہاد میں ہے. کہا اپنی بیوی کی تماشا. اور پھر تم کہتے احد میں بھاگ گئے تھے, ایک عثمان کو آگے کرتے ہو, دل کی خباثت نکالتے ہو. سنو مسئلہ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی کھڑے کیے تھے ٹیلے پر. سارا واقعہ آپ نے سنا ہے کئی دفعہ. جب اللہ نے مدد کی کافروں نے بھاگنا شروع کیا تو جو ٹیلے پہ ان کو آپ نے کہا تھا تم نے ٹیلا نہیں چھوڑنا چاہے ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہوں. انہوں نے کہا اب جنگ ختم ہو گئی. وہ سارے نیچے آ گئے. سامنے خالد بن ولید تھا رضی اللہ عنہ, اس وقت کافروں کی طرف سے آیا تھا. وہ ٹیلے کے پیچھے سے آ کے حملہ کیا تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. اندر کافر آ گئے, مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. اور ایک ٹکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی. وہ یہ منظر تھا, بھاگ گئے وہی میدان میں تھے. اور بالآخر میں تو کہا کرتا ہوں کہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. اگر بھاگ جاتے تو پھر تو شکست تھی. میں کہتا ہوں تنبیہ ہوئی, اللہ نے اپنے نبی کی حدیث کا مقام بتایا. تو جب جنگ ختم ہوئی صحابہ کرام میدان میں تھے, پہلے کافروں نے میدان چھوڑا. کہاں بھاگ گئے تھے؟ وہ تو وہیں تھے. 70 شہید ہو گئے 70, لیکن میدان میں تھے. احد میں شکست نہیں ہوئی. اگر بھاگ جاتے تو پھر تو شکست ہے. احد میں کافر پہلے گئے, میدان چھوڑا, صحابہ وہاں موجود تھے. کس نے تمہیں کہا بھاگ گئے؟ صرف صحابہ کے دشمنوں. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا تمہارے سودے ہوئے ہیں ان سے, لیکن بغیر سودے کے یہ معاملہ نہیں ہو. میں نے بتایا نا باطل ایسے طریقے سے آتا, ادھر سے دیکھو ہم حق پر ہیں. جو حق پر ہے ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہمیشہ باطل لوگ کرتے. وہ یہ بات تھی احد کی. اور آگے ہم چلتے ہیں حدیبیہ. اللہ 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 اللہ. مدینہ مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ والوں نے کہا ہم محمد رسول کو نہیں آنے دیں گے. وہاں مذاکرات ہوئے, وہ بھی آتے تھے. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھیجا. رضی اللہ. مذاکرات سنو عثمان کا مقام. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر اس وقت آپ کی نظر میں کوئی اور ہوتا اس کو بھیجتے. سب سے زیادہ آپ کی نظر میں عثمان نمایاں تھے. جاؤ میرے نمائندہ بن کے مکہ والوں سے مذاکرات کرو. انہوں نے کہا مذاکرات کے دوران کہ تو کعبہ کا طواف کر لے. کہتے جب تک کعبے کا پاسبان داخل نہیں ہوگا عثمان طواف. کیا اطاعت تھی یار, کیا محبت تھی. تمہاری ان باتوں سے کیا ہوتا ہے. خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. میرے ساتھ بیعت کرو, عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے. 1400 صحابہ نے بیعت کی. پوچھا گیا صحابہ سے کس چیز پر بیعت کی تھی تم نے حدیبیہ میں؟ قال الموت, موت پر بیعت کی تھی ہم نے, مر جائیں گے عثمان. کتنا قیمتی عثمان ہے. تو اس پہ بات کرتے ہو جس پر رسولوں کا سردار 1400 صحابہ کو لے کے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا, اور جس پہ جنت کے پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے اور جناب علی کے جگر کے ٹکڑے قربان ان کے کس عثمان کی بات کرتے ہو یار. اپنی عقل کا علاج کرو. آخر میں آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. اب اس کی جو فضیلت ہوگی عثمان بھی اس میں شامل ہے. یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ میں محمد اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. جب بیعت ہو گئی اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیرے ساتھ بیعت کی, یہ
اعلان پہنچا دے اپنی امت کو. قرآن آ گیا کہ اللہ ان سب پر راضی ہو گیا ہے. کتنا اللہ راضی ہے عثمان پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ ان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار من بايعني تحت الشجرہ، جن لوگوں نے میرے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی ہے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے تھے، لیٹے ہوئے تھے، موٹی پنڈلی ننگی تھی. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے باپ ابو بکر آئے، اسلام کیا، اجازت مانگے، اجازت دے دی. پھر عمر آئے، اسلام کی اجازت، آپ نے اجازت دے دی. پھر عثمان آئے، اسلام کیا، اجازت مانگی، آپ نے اپنا موٹی پنڈلی پہ کپڑا کیا، صحیح کر کے کہا عثمان آ جاؤ رضی اللہ. باتیں ہوتی رہیں. جب تینوں چلے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے اس میں سے دیکھ رہی تھی. کہتی ہیں جناب میرے باپ آئے، عمر آئے، اہتمام نہیں کیا عثمان. میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ عثمان شرمیلا آدمی ہے، اگر اسی حالت میں میں لیٹا رہتا نا، یہ شرم کی وجہ سے اپنی بات نہ کر سکتا. عائشہ اللہ کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں. یہ اتنا شرمیلا حیا والا لقب ہی بن گیا عثمان با حیا. شان عثمان دی پوچھنا ہے تب پوچھ حسنین دے نانے تو جو عثمان دیاں عزتاں کردہ ود کے کل زمانے تو، اور جس دا شرم فرشتے کرن موزیا نہ شرماویں تو، جس دا شرم فرشتے کرن اور موزیا نہ شرماویں تو. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دن میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکی دارہ کروں گا. وضو کر کے آیا، پتہ کیا، ادھر گئے، ایک باغ تھا، 4 دیواری دروازہ. میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہیں، کنواں ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہیں، ٹانگیں ایسے کنویں میں لٹکا کے. میں نے سلام کیا اور میں دروازے پہ بیٹھ گیا کہ آج میں چوکی دارہ کروں گا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا. میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ. ٹھہرو. میں نے کہا جناب ابو بکر اجازت مانگ رہا. میں اجازت دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو. میں نے کہا، وہ اندر آئے، رسول وسلم کے دائیں بیٹھ گئے. میں نے کہا میرا بھائی پیچھے وضو کر رہا تھا، بڑا موقع ہے، کاش میرا بھائی آ جایا. پھر دروازہ کھٹکا. پوچھا کون؟ عمر. میں نے کہا ٹھہرو. میں نے اجازت لی. آپ نے فرمایا عمر کو اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو. پھر اسی طرح عثمان آئے. اچھا عمر بائیں طرف بیٹھ گئے. پھر عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اجازت لی. میں نے کہا جی عثمان، کہا اس کو اجازت دے دو، جنت کا دروازہ کھولو اور اس کو کہو تجھے ایک مصیبت آئے گی، ایک مصیبت آئے گی، وقت آئے گا. انہوں نے سنا، کہا اللہ مدد کرے گا، اور آپ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. صحابی کہتے ہیں میں نے یہ تعبیر کی کہ قبروں کی، عثمان کی قبر جو ہے نا ظالموں نے دفن نہیں ہونے دیا، او دور چھپ کے بلوائیوں سے پیچھے دفن کیا. کیا مقام ہے ان کا. سارے یار نبی دے سونے پر غارے پر یارے، سارے یار نبی دے سونے پر یار غار دے کیا کہنے. جنوں منگیا لڑ کعبے دا نپ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے. اور جدا ہاتھ رسول دا ہاتھ بنیا، جدا ہاتھ، اور جدا ہاتھ رسول دا ہاتھ بنیا اس عثمان با کردار دے کیا کہنے. تے جنوں آقا اپنا ویر آکھے اس حیدر قرار دے کیا کہنے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اود پہاڑ پر چڑھے، اود پہاڑ کانپنے لگا، اس وقت یاد اور ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ یہ میں سنا رہا ہوں عثمان کے جنتی ہونے کی باتیں۔ آج میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف۔ یہ جنت کی خوشخبریاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے اپیل کی، عثمان نے گھوڑے پیش کیے، اونٹ، پھر اور اپیل کی، سونا پیش کیا، سب سے زیادہ جانور عثمان نے دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ عثمان کا دیے ہوا سونا اچھالتے تھے، ایسے ایسے اچھالتے تھے، اور 2 دفعہ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان عمل بعد۔ اتنا بڑا لشکر تبوک کا تنگی کے وقت تیار کر کے عثمان نے جنت لے لی ہے، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے جنتی ہو چکا ہے، کیا کرے گا اس کا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک آدمی گزرا، ایسے چادر تھی، نظر نہیں آ رہا تھا سائڈوں سے کہ یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک مشکل وقت آئے گا، اختلاف، اس وقت یہ شخص حق پر ہوگا، یہ جو جا رہا ہے نا، یہ محمد رسول کی زبان جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتا، یہ جو جا رہا ہے نا، اس دن یہ حق پر ہوگا۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ دوسرے سارے ثابت ہو گیا کہ یہ سارے جھوٹے تھے جو عثمان کے خلاف ہیں۔ وہ صحابی اٹھتا ہے، کہتا ہے میں دیکھوں یہ کون ہے، میں بھاگ کے گیا تو وہ عثمان تھا، میں نے کندھوں سے اس عثمان کو نہیں پتا بھی کیا بات ہو رہی، میں نے کندھوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، میں نے کہا جناب اس کے متعلق کہہ رہے ہو کہ میں ہاں یہی جو حق پر ہوگا۔ اور وہ جو بات ہے نا کہ رسول اللہ کہتے ہو کہاں گئے ہو، یہ حنین کی بات ہے، عقل کے اندھو، اے جہالت کے پلندو، یہ جو بات ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہاں گئے ہو، وہ حنین تھا، اور وہ سب کو کہا تھا۔ وہ یہ بات ہوئی تھی کہ حنین کی جنگ میں سن چکے ہو 12,000 جو ہے وہ یہاں سے مسلمان مکہ سے گئے، اور وہ 4,000 تھے کافر۔ تو مسلمان سوچ رہے تھے رات کا پچھلا پہر ہے، داخل ہوں گے، صبح ہوگی، نماز پڑھیں گے، روشنی ہوگی، صف کے سامنے سب لڑائی ہوگی۔ وہ ایک چال چل چکے تھے، پہاڑوں کے اوپر بیٹھے تھے، پتھروں کے ڈھیر لگا کر، نیزوں کے جو ہے انبار لگا کر، اور تیروں کے وہاں وہ انبار لگا کر بیٹھے تھے۔ جب صحابہ تو یک لخت تیروں کی بھاگے نہیں تھے صحابہ، ادھر والے گئے، ادھر سے حملہ ہو رہا، وہ کہتا نہیں ادھر سے ہو رہا ہے، چاروں ادھر سے ادھر، وہ یہ تھی بات عثمان کا۔ اور نہیں وہ سب جو ہے نا بھاگ نہیں رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ حملہ کدھر سے ہے۔ پھر اندھیرے میں نہ بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو کیا پتہ، پھر آپ جب بولے تو آپ نے کہا انا النبی وانا ابن عبد المطلب، میں محمد یہاں کھڑا ہوں۔ پھر صحابہ بھاگ کے آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ صحابہ پھر ایسے آئے آپ پر جیسے گائے چند دن کے بچے پہ بے قرار ہو کے آتی ہے، اور جم کے لڑے، اور اللہ نے میدان، وہ یہ ہے بات۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔